اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ میں روزہ کتاب الصوم فتاوی شامی سے سنت اور اس کی اقسام۔ بیسیکلی سنت دو قسم کی ہے، وہ جو موقدہ اور غیر موقدہ ہے نا، وہ تاکید کے پیرائی میں ہے، یہ یاد رکھنا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، کیونکہ دیکھیں نا وہ دونوں سنت ہے، جس کی تاکید کی گئی وہ موقدہ ہے، جس کی تاکید نہیں کی وہ غیر موقدہ ہے، لیکن دونوں سنت ہیں۔ یہاں جو ہم بیان کریں گے وہ بیان یہ کریں گے کہ سنت اٹ سیلف جو ہے اس کی کتنی اقسام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں ریپیٹ کر دوں، وہ تاکید کے حوالے سے، یہ تاکید کے حوالے سے نہیں ہے، یہ سنت بذات خود کتنی قسموں کی ہے، یہ وہ بات ہے۔ سنت بیسیکلی کہتے کسے ہیں؟ جس فعل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء نے جس کو ہمیشہ اختیار کیا، ٹھیک ہے؟ وہ سادہ الفاظ میں سمجھا تو کہ عام بندے کو بھی سمجھ میں آ جائے، ورنہ یہ پڑھنا لکھنے کا شوق جس کو ہے وہ یہ بعد میں دیکھ لے، وہ مواظبت اختیار کی، جب یہ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو وہ کام جس کو انہوں نے ہمیشہ کیا، ٹھیک ہے، یا ہمیشہ عمل پیرا رہے ہوں۔ اگر یہ چیز نہ پائی جائے کسی سنت میں، کہ ہمیں اس کا یہ ثبوت نہ ملے کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کیا اور آپ کے خلفاء نے بھی بعد میں اس کام کو جاری رکھا، اگر کسی فعل میں یہ چیز نہ پائی جائے، اگر پائی جائے تو وہ سنت ہے، اور اگر نہ پائی جائے تو پھر وہ نفل ہے، ٹھیک ہے، یا وہ مستحب ہے۔ یہ ایک کیٹیگری آئے گی، ابھی انشاءاللہ تعالی سارا کروا دوں گا۔ اس کی دو قسمیں ہیں سنت کی، یہ جو ہم نے اوپر دیکھا نا کہ یہ وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، ٹھیک ہے، اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے بھی اس کام کو جاری رکھا ہو، اختیار کیا ہو، یا اس پہ عمل کیا ہو، ہمیشہ اس کو چھوڑا نہ ہو، ترک نہ کیا ہو اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دو اقسام ہیں، نمبر ایک سنت الخدا اور سنت الزوائد۔ پہلی ہے سنت الخدا، یہ سنت الحد ای بھی لکھا جاتا ہے، وہ کیونکہ فقرے کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے مطابق اس کو، تو میں نے دونوں لکھ دیے تاکہ اگر کہیں یہ بھی نظر آ جائے تو اس کا مطلب بھی یہ سنت الخدا ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ بریکٹ میں جو لکھا ہوا، یہ رد المختار کی جو عبارت ہے نا اس میں یہ سنت الحد ای لکھا ہوا، سو یہ دونوں لکھ دیے میں نے تاکہ کوئی اگر کبھی نظر پڑ جائے تو اس میں پرابلم نہ بنے۔ وَتَرْكُهَا يُوجِبُ الْإِسَاءَةَ وَالْكَرَاهَةَ كَالْجَمَاعَةِ وَالْآذَانِ۔ سنت الہدا وہ ہے جس کا ترک کرنا اساءت ہے، یعنی گستاخی ہے، غلط کاری ہے، والکراہات اور مکروہ ہے، یعنی کراہت کو ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کل جماعت والاذان، جیسے جماعت اور اذان، ٹھیک ہے۔ اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اس پہ عمل کیا، اور صحابہ نے بھی جماعت پہ پابندی کی، اختیار کی، یعنی اس کو بھی پابندی سے جماعت کو انہوں نے، یہ پابندی وہ نہیں ہے کہ بیان کر دیا، مطلب یہ ہے کہ آپ پابند رہے اس بات کے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اور اسی طرح اذان ہے، نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے، اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اقامت، یہ بھی سنت متواتر ہے، یہ مثال ہے سنت الخدا کی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو ترک کر دیں تو یہ اساءت ہے، گستاخی ہے، غلط کاری ہے،
اور یہ مکروہ ہے. سمجھ گئے بات؟ سو یہ مثال ہے سنت الہدا کی. سنت الزوائد دوسری قسم ہے. کسیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لباس ہی و قیام ہی و قعود ہی ولا یوجب ترکھا کراہتن. یہ عبارت میں نے یہ رد المختار کی عربی ٹیکسٹ دی ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ لگے کہ عربی ٹیکسٹ اس کا موجود ہے اور اس میں لکھا کیا ہوا. سنت و زوائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس، اٹھنے بیٹھنے کے معمولات ہیں. ان کا ترک کرنا جو ہے وہ اصاعت میں نہیں آتا، وہ کراہت میں نہیں آتا. اب دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. سنت الہدا اگر آپ ترک کریں یس یہ گستاخی میں آتا، اصاعت میں آتا. ٹھیک ہے. لیکن سنت الزوائد وہ ہے کہ اگر آپ اڈاپٹ کر لیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں آپ اڈاپٹ کر دیں تو آپ کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں آتا. حالانکہ وہ سنت ہے. خلاف اولا جو ہے نا، وہ خلاف اولا میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کو رواج تھا نا، یہ اس کے خلاف بات ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں خلاف اولا. اس لیے کہ دیکھیں فرض وہ ہے جو کہ نازل ہوا قرآن میں. قرآن میں جس چیز کے کرنے کا حکم کلیئر آ گیا نا، کلیئر کٹ حکم آ گیا، وہ فرض ہے. ٹھیک ہے. سنت جو ہے وہ قرآن سے باہر ہے تو قرآن کے مطابق ہی، لیکن ہے قرآن سے باہر. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب آپ فرض کو ترک کریں تو کفر کا فتویٰ لگتا. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ سنت کو ترک کریں تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. سمجھ گئے؟ اس لیے یہاں پہ اصاعت اور کراہت کا فتویٰ لگے گا. ٹھیک ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یہ مسئلہ ہے. اس کی بات یہ ہے، آپ اگر کل کو یہ کہیں کہ جی ہم تو جس طرح اس نے یزید نے کیا تھا، اس نے کہا کہ شریعت محمدی میں شراب جائز نہیں ہے، پینا منع ہے، لیکن شریعت موسوی میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز ہے، لہٰذا میں اس شریعت کے حساب سے پیتا ہوں. تو اب اس کو کیا کہو گے آپ؟ سنت جو ہے وہ یاد رکھو. فقہ حنفی میں کیا ہے؟ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں کہیں یا سنت میں کہیں چیز نہیں مل رہی، دیٹ ول بی ریفر ٹو خلفۂ راشدین. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی یہی ہے کہ پھر تم خلفاء کو، میرے خلفاء کو فالو کرو. ٹھیک ہے. سو معنی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلفاء نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں تھا. سو اس لیے ڈیپینڈ کیا جاتا ہے ان کے اثر پہ. یعنی جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور جو صحابہ سے متعلق ہے اس کو اثر کہا جاتا ہے. سو ان کی آپ عام سمجھنے کے لیے کر لو گے جی جو صحابہ کی حدیث ہے اس کو پھر لیا جاتا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اور ان کے عمل میں فرق نہیں ہے. وہ جو حدیث میں جو ناسخ منسوخ ہے وہ بیسیکلی سنت کا ناسخ منسوخ ہے. سمجھے؟ چاہے وہ قول کے مطابق ہو چاہے وہ عمل کے مطابق ہو. وہ اسی طرح ہی آتی ہے کہ اگر آپ کو وہاں اوپر نہیں کچھ ملتا تو تابعین نے کیا کیا؟ تابعین کا جو طبقہ ہے وہ ہے جو انہوں نے صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھے لیکن صحابہ کے دور میں تھے. تو جب انہوں نے صحابہ کو جو کچھ کرتے دیکھا اس کو انہوں نے فالو کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کہیں کوئی چیز نہیں ملتی لیکن تابعین کے ہاں وہ چیز موجود ہے تو اس کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ انہوں نے صحابہ سے اس چیز کو لیا. ٹھیک ہے. یہ اس کی سگنیفیکنس ہے. اس لیے جو فقہ حنفی ہے وہ فالو کس کو کرتی ہے؟ قرآن، سنت، سنت صحابہ اور آثار تابعین کو. یس. ٹھیک ہے. اول تو اکثر معاملات کے اندر جو سنت صحابہ تک ہے نا معاملہ حل ہو جاتا. لیکن اگر کہیں ایسا کوئی مسئلہ آن پڑا ہے تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ تابعین میں سے کسی نے کچھ اس کے بارے میں بتایا ہوا، اگر وہ وہاں سے مل جائے تو فابہہ، ورنہ پھر قیاس اپلائی کیا جاتا. تابعین تک رہتے کیونکہ وہ صحابہ کے ساتھ جڑے ہوئے نا. ٹھیک ہے. تو تابعین نے تو جو کچھ سیکھا وہ تابعین سے سیکھا. حکم کی حیثیت سے اب یہ ذرا اس کو سمجھ لو جس طرح یہ بات کی تھی، اچھا ہوا کلیئر کر دیا. سنت الہدا
عبادات سے متعلق ہے، اللہ کا فرمان کیسے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سنت الزوائد جو ہے وہ عادات سے متعلق ہے، اس میں دونوں میں فرق ہے۔ لہٰذا حکم کی حیثیت سے یہ جو سنت الزوائد ہے یعنی عادات جو ہے اس میں اور نفل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان میں سے کسی کو ترک کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے حکم میں سنت زوائد اور نفل جو ہے وہ برابر ہے۔ نہیں، نفل وہ عبادت جو آپ ولنگلی کرتے ہیں، ولنگلی کرتے ہیں۔ عبادت بیسکلی جو ہے نا وہ ہے جس کا حکم دیا گیا، جس کا حکم دیا گیا، جب آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کو حکم نہیں دیا گیا لیکن آپ اسی کی پیٹرن پہ آپ جب وہ کوئی فیل کرتے ہیں، جیسے نماز کا حکم ہے، جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی عبادت ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن آپ فرض نماز کی طور پہ طرز پہ آپ اپنی طرف سے نماز ادا کرتے ہیں جس کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا، تو وہ نماز جو ہے وہ نفل میں آئے گی۔ ہمارے پاس دو کیٹیگریز آ گئیں، ایک وہ جس کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، ایک وہ جو ہے جو اسی سے مشابہت رکھتے ہوئے عمل ہم خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو حکم دیا گیا وہ تو فرض میں آ گیا، ٹھیک ہوگی بات، اور جو ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں وہ نفل میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو اپنی طرف سے کرتے ہیں جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ٹھیک ہے، اور مسلسل کیا تو وہ سنت ہو گئی، کلیئر ہوگی بات۔ جب وہ سنت ہوگی اور آپ نے اس کی میں تاکید کر دی کہ یہ ضرور پڑھو، اب ہم اس نمازوں کی طرف آ رہے ہیں، تاکید کر دی کہ یہ ضرور کرو تو وہ سنت موقدہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے خود تو کیا مگر اس کی تاکید امت کو نہیں کی، وہ سنت غیر موقدہ ہو گئی، بس یہ چیز ہے۔ جو نمازوں میں سنت ہے نا، نمازوں میں جو سنت ہے، اصل میں کنفیوژن اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہی ورڈ ہے جو کہ مختلف جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے، تو ہم اس کو بائیفرکیٹ کرنے کے لیے ہم اس طرح ذکر کریں گے کہ جو نمازوں میں سنت ہے وہ بنیادی طور پر نفل ہے، بنیادی طور پر، ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل کرنے کی وجہ سے وہ سنت کہلاتی ہے، وہ نفل جو آپ نے مسلسل ادا کیے ہیں وہ سنت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سنت میں سے جس کی آپ نے تاکید فرما دی اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، اور جس کی تاکید نہیں فرمائی لیکن آپ نے مسلسل کیا ہے، اس کو کسی وجہ سے چھوڑ دیا تو ایک علیحدہ بات ہے۔ یعنی جس طرح ہم یہ ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو عصر کی اور عشاء کی سنت جو ہے وہ اگر نہیں پڑھی تو ہم جماعت میں شامل ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترک کرنا نہیں ہوتا، یہ وقت کی وجہ سے ایسا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی تاکید نہیں فرمائی تو وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ تو نمازوں کے اندر ہمارے پاس جو موقدہ ہے وہ تم ماشاءاللہ ساروں کو پتہ ہے کہ فجر کی 2 سنت موقدہ ہے، ظہر کی پہلی 4 اور فرض کے بعد کی 2 موقدہ ہے، مغرب کی 2 سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے، اور عشاء کی 2 سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی جو ہے جو عصر کی پہلی 4 ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں لیکن اس کی تاکید نہیں فرمائی، لہذا وہ غیر موقدہ۔ عشاء کی جو پہلی 4 ہیں آپ نے ادا کی ہیں مگر آپ نے اس کی تاکید نہیں فرمائی، لہذا جن کی تاکید کی گئی ہے ان کا ایک اور نام بھی ہے، سنن رواتب، ٹھیک ہے۔ یہ آئے گا آگے، اس کو ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں، میں کرو جو اپنے ٹائم پہ آ جائے گا وہ، بس اس کو یاد رکھو، سنن رواتب، اس کو اس کا نام علیحدہ سے دیا گیا۔ اگر آپ سنت موقدہ نمازوں میں جو سنت موقدہ ہے اگر آپ اس کو ترک کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ حکم عدولی میں آ جائے گا، سمجھے، مکروہ تحریمی میں آ جائے گا۔ مجبوری عذر میں تو شریعت آپ کو سپورٹ کرتی ہے۔ اب دوسری بات رہ گئی سنت غیر موقدہ کی۔ سنت غیر موقدہ اگر آپ اس کو کسی وجہ سے ترک ہو جائے، رہ جائے، تو وہ مکروہ تحریمی نہیں ہوگا، اس پہ آپ کے اوپر ناراضگی نہیں ہوگی، مگر
جس غلط فہمی میں ہم جیتے ہیں وہ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیں کہ یہ جو عصر کی 4 سنتیں شروع کی اور عشاء کی 4 سنتیں شروع کی، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی پڑھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دین یو آر ایٹ فالٹ. سمجھے؟ تاکید نہیں ہے مگر سنت میں وہ موجود ہے. تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں نا، ان کے لیے سنت غیر موقدہ کو بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے اگر کوئی وجہ نہ ہو اس کی. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں ان کا یہ واقعہ ہے کہ وہ حج کے سفر میں تھے تو انہوں نے سفر کی وجہ سے انہوں نے کہا چلو اگر سنت نہ بھی پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہارے جیسے بھی سنت کو ترک کریں گے تو پھر باقیوں سے ہم کیا گلہ کریں. اہل سنت کے لیے سنت کا پڑھنا فرض کے درجے میں، فرض تو نہیں ہے لیکن جیسا حکم فرض کا ہے نا، تو اہل سنت کے لیے سنت کو ادا کرنا فرض کے درجے میں ہے. بے شک وہ فرض نہیں ہے پر فرض کے درجے میں ہے، وہ اپلائی کرنے میں اس کی مثال. فرق صرف یہ ہے کہ نفل عبادات سے ہیں اور سنت زوائد عادات سے، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. علماء نے سنت زوائد کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات، رکوع اور سجود کو لمبا کرنے سے دی ہے. اب یہ مسئلہ سمجھنے والا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عبادت ہے. رکوع، سجود اور قرات، قیام، یہ فرض ہے نا. قیام میں یعنی قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ٹھیک ہے. اگر یہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. ان میں سے کوئی مس ہو جائے تو نماز، یہ سجدہ صاحب سے ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. قرات، رکوع اور سجدہ، لیکن اس کو لمبا کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. آپ فرق دیکھنے، رکوع، سجدہ، قرات تو سب کرتے ہیں نا، لیکن اس کو لمبا کرنا یہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو لمبا کرنا جو ہے وہ سنت زائدہ ہے، یعنی سنن زوائد میں آتا، ٹھیک ہے. اب ہے تو یہ عبادت، رکوع، سجود اور قیام، ٹھیک ہے، لیکن اس کو لمبا کرنا وہ سنن زوائد ہے، وہ فرض میں نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو آپ نے اس کو اس طرح اڈاپٹ کیا کہ یہ جو ہے آپ کی عادت بن گئی اور آپ نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا، ٹھیک ہے. سم ٹائمز جہاں پہ سچویشن تھی، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے ماں کی گود میں اور نماز پڑھ رہی ہے، تو آپ نے اس کی وجہ سے قرات کو شارٹ کر دیا، تو حالات کی وجہ سے تو آپ نے کبھی اس کو کیا کم، مگر نارملی آپ نے اس کو جاری رکھا. بیسیکلی یہ آپ کی عادت تھی. تو عبادت میں تو قرات، رکوع تو شامل رہے گی، لیکن قرات، رکوع اور سجدے کا لمبا کرنا جو ہے وہ سنن زوائد میں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں ہے، وہ عبادت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا اگر کوئی قرات، رکوع اور سجدے کو لمبا نہیں بھی کرتا تو اس پہ کوئی وہ نہ مکروہ ہے، نہ وہ گستاخی ہے، نہ وہ. چونکہ سنت وہ طریقہ ہے جو دین میں چلا گیا ہو، یعنی دین کے اندر اس کو ایسے اڈاپٹ کر لیا گیا ہو کہ وہ دین کا حصہ بن گیا. یہ قرات، رکوع اور سجود کا لمبا کرنا فی نفسہ عبادت ہے، لہٰذا ان کو عادت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مکملات دین اور شاعر دین میں سے نہیں ہے. وہی جو بھی بات سمجھے کہ لمبا کرنا جو ہے نا وہ دین میں شامل نہیں ہے، تو اس لیے اس کو سنت زوائد کا نام دیا گیا. میں تمہیں آسان الفاظ میں سمجھا دیا، وہ ڈیٹیل انہوں نے اس میں دی ہوئی ہے، ٹھیک. السنن الرواتب، یہ آ گیا وہ جو بھی بتایا تھا تمہیں. کبھی کبھی نفل کا اطلاق السنن الرواتب پہ بھی ہو جاتا، اسی سے فقہا کا قول ہے الوتر والنوافل، اسی سے نفلی حج ہے جو کہ فرض حج پر زائد ہوتا. جو عربی میں یہاں پہ ٹیکسٹ ہے، یہ میں نے اس کی ایک ڈیفینیشن
تھی کسی جگہ موجود سنن رواتب کی، انہوں نے عرب میں انہوں نے کی ہوئی ہے اس کی، تو یہ وہیں سے میں نے لی ہے اس کی۔ سنن رواتب وہ مسنون نمازیں، مسنون جہاں لفظ آ جائے اس کا مطلب سنت، ٹھیک ہے، جہاں لفظ آ جائے نہ مسنون ہے کہ جی یہ مسنون ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مسنون نمازیں جو فرض نمازوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، ان کے تابع ہوا کرتی ہیں، ان کو فالو کرتی ہیں، ان سے قبل یا ان کے بعد ادا کی جاتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا، 4 سنت پہلے، پھر فرض، پھر سنت، اس طریقے سے نوفل۔ یہ وہی نمازیں ہیں جن کی پابندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یہ کل 12 رکعت ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کر لی، ٹھیک ہے۔ اور رواتب کا معنی ہے راتبہ کی جمع، ضروریات زندگی وغیرہ اس کا معنی ہے، کہ جس طرح اہل سنت کے لیے چاہے سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے نا۔ تو پھر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن زوائد ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سنن زوائد میں رکوع اور قرأت اور سجود کو لمبا کرنا، تو کیا پھر یہ بھی ہوگا؟ یہی چیز سمجھائی گئی ہے، یہ عادت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں دیکھیں نا، یہ سنت جو یہاں پہ ہے نا، یہ 12 یہ دین کا حصہ بن گئی ہے، شاعر دین بن گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو آپ ترک نہیں کر سکتے۔ اب آ جائیں بات آپ کہ جو رکوع اور سجود اور قیام کا لمبا کرنا، ٹھیک ہے، وہ 4 سنتیں پڑھنا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے، لیکن ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اس کو اتنا قرآن یاد ہو کہ وہ قرأت کو لمبا کر سکے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کی صحت ایسی نہیں ہے کہ جو کہ رکوع میں رہے اور اس کو لمبا کر لے۔ کمر کا درد آج کل کامن بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سجدے میں ہیں، لوگوں کو تکلیفیں ہیں، گھٹنوں کی تکلیفیں ہیں، تو یہ بوجھ بن جائے گا اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ جی آپ اس کو سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ کے پیرائے میں لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ 4 سنت کا پڑھنا بوجھ نہیں بنتا، لیکن قرأت کو لمبا کرنا، سجدے کو لمبا کرنا، رکوع کو لمبا کرنا، یہ بوجھ بن جائے گا، اس لیے اس کو عادت میں ہی رکھا جائے گا، اور اگر کوئی نہ کر سکے تو یہ ساتھ میں نہیں آتا۔ امام کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مناسب رکھو، کیونکہ پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ انڈیویجولی نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، لہذا اس کو جو ہے وہ سنت خدا کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ اگر آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اگر آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نفل، مستحب و مندوب، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک بڑا شاندار ہے، وہ آپ کے تو سارے اقوال بڑے شاندار ہیں، ان میں سے ایک جو شاندار قول ہے وہ یہ ہے کہ جو فرض کو ترک کر کے نفل اختیار کر لے، اس کا نفل اس کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا، سمجھے، ایک تو ہو گئی یہ بات۔ تو لہذا یہ جو بندہ کہتا ہے نا وہ جی میں تسبیح کرتا رہتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے نا، تو میں نے نماز نہ بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں ہے، تو اس کی تسبیح اس کو کوئی فائدہ نہیں دینے والی، ٹھیک ہے۔ یا جو کہے کہ جی میں ساری رات جو نفل پڑھتا ہوں اور دن میں جو 5 فرض نمازیں اس میں اس کو چھوڑ دے وہ، ٹھیک ہے، یا 2 پڑھ لی، 1 پڑھ لی، 3 پڑھ لی، ٹھیک ہے، تو وہ جو رات کے نوافل ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں دینے والے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ کا دل جو ہے نا ایسے ایسے کرے نا، اس کا کیا معنی ہے؟ بس جلدی جلدی، ٹھیک ہے، او یار چل اس طرح کر لیں، مختصر کر لیتے ہیں یار، بس فرض پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں کھوٹ ہے، سمجھے۔ وہ جو ہے نا کہ جو آیت میں بھی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو نماز کا پڑھنا یہ بڑا بھاری ہے، مگر ان کے لیے نہیں ہے جن پہ اللہ کا فضل ہے، اس کا لب لباب بتا رہا ہوں، الفاظ وہاں پہ کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد تیرا کوئی معاملہ خراب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف جانا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا،
کیوں میرا دل جو ہے نا جائے نماز پہ کھڑا ہو کے تنگ ہوتا. بالکل اس کی طرف جانا چاہیے. اگر اس مرض کا علاج نہیں ہوگا تو ساری زندگی نماز کا یہی عالم رہے گا. اچھا یہ نفل مستحب مندوب کر لیتے ہیں. مستحب اور مندوب تو ایک ہی چیز ہے, ڈیفینیشن بعض اوقات اس کی ایک ہی کی جاتی ہے. نفل افعال کی وہ اقسام ہیں جس کے متعلق فقہ نے فرمایا کہ یہ فرض, واجب اور سنت کی دونوں اقسام پر ہمارے لیے زیادتی کے طور پر مشروع کیا گیا ہے. یعنی فرض, واجب اور سنت ان ایڈیشن ٹو, آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ان ایڈیشن ٹو فرض, واجب اور سنت ہمارے لیے مشروع کیا گیا, یعنی شریعت میں ہمارے لیے یہ موجود ہے اس کا جواز. ٹھیک ہے, ان ایڈیشن ٹو فرض, واجب اینڈ سنت. آپ کہو گے جی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یا نفل ہے یا فرض ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہ جو سنت ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا ابھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کیا وہ نفل جو ہے وہ سنت میں کنورٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے. اچھا واجب کیا ہے؟ واجب جو ہے وہ یہ ہے, یہ فرض اور سنت کے درمیان کی چیز ہے. کیسے؟ اگر ایک چیز کے بارے میں قرآن میں کلیئر کٹ حکم آیا ہوا ہے نا, نماز ادا کرو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, کلیئر کٹ ہے نا, یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر قرآن میں حکم تو ہو لیکن اس آیت کا ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہو اس حکم کا, تو وہ پھر حکم فرض میں نہیں آئے گا, وہ واجب میں آئے گا, کیونکہ اس کا معنی کوئی بھی ہو سکتا ہے. سنت بھی ہوگی, واجب بھی ہو گیا, فرض بھی ہو گیا. اب اس کے علاوہ جو چیز ہے نا اس کو نفل کا نام دے دیا گیا ہے تاکہ یہ علیحدہ علیحدہ ہر چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے. ادروائز یہ سنت سے نفل شروع ہو جاتا, واجب جو ہے وہ نفل میں نہیں آتا, یہ یاد رکھنا, کیونکہ واجب کا حکم موجود ہوتا. صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے وہ کلیئر کٹ حکم نہیں ہے. ہاں اس کے معنی چونکہ ایک سے زیادہ نکلتے ہیں, لہذا اس کو ملایا جاتا ہے پھر حدیث کے ساتھ اور اس کا حکم مکمل کیا جاتا ہے کہ اس معاملے میں یہ حکم ہے. تو چونکہ وہ قرآن سے ہی اس کو لیا جاتا ہے اور وہ کلیئر بھی نہیں ہے اتنا, اس کی تفصیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے, تو اس وجہ سے اس کو فرض کا درجہ نہیں دیا جاتا, اس کو واجب کا درجہ دیا جاتا. ٹھیک ہو گئی بات. سو نفل سے ہی مندوب اور مستحب بنایا گیا. یہ آگے نفل جو ہے اسی کو یہ مستحب اور مندوب بنایا گیا. نفل فعل کرنے سے ثواب مرتب ہوگا اور ترک پر اساءت و کراہت نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ کر لیں گے تو آپ ثواب ہوگا, نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرض ترک کریں گے کفر ہے, واجب ترک کریں گے گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے. سنت ترک کریں گے مکروہ تحریمی ہے جو کہ حرام کے قریب قریب ہے. 3 کا آ گیا یہ یہاں پہ. ٹھیک ہے. نفل اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. کلیئر. فرض ترک کر دیں جان بوجھ کے کفر ہے, واجب ترک کر دیں جان بوجھ کے کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. سنت جان بوجھ کے ترک کر دیں مکروہ تحریمی ہے, گستاخی ہے, اساءت ہے. ٹھیک ہے. نفل اگر ترک کر دیے جان بوجھ کے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, اگر کریں گے تو ثواب ملے گا. سو نفل وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ دلیل ندب بطور عموم یا خصوص وارد ہوتی ہے. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. من تسوء ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.